میں دوبارہ سے ایک مرد کو ٹرین نہیں کر سکتی. مجھے ایک لیڈر چاہیے جو مجھے لیڈ کرے. یہ منکر اور نکیر کو یہی والا جملہ لکھ لیں کہیں پہ, یہ بتا دینا, ٹھیک ہے, کیا پتہ چل جائے. سر میں اور سر میں ابو کے ڈر سے جہنم جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ عورت کارڈ نہیں چلے گا. وومن ڈے میں بتا دیتا ہوں, وومنز ڈے ہے نا آج, آپ ڈر کے بیٹھی ہوں, جسٹیفائی کر رہی ہیں اس کو. آر یو ناٹ ashamed of this little fear that you have؟ وہ واقعات ہوئے ہیں, آپ کبھی وار آف میکبیز پڑھیں, جوڈیا کے خلاف ناردرن 6 ٹرائبز کی, اپنے جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ میں گھس جاتے ہو جا کے, جب تمہیں طاقت دیتے ہیں ایپسٹین آئلینڈ میں گھس جاتے ہو. ہیومن بیہیویئر کی صورت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی صورت ہے کہ سائیکالوجی کے نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میری ایج 22 ہے اور پچھلے 5 سالوں سے میرا گھر اس طرح سے ہے کہ ایک ٹپیکل سنی گھرانہ ہے. یہاں پہ ایون ڈیڈ توحید کے بھی عقائد ٹھیک نہیں تھے, تو پہلے پردہ پھر توحید, مطلب ان سب چیزوں سے گزرتے گزرتے مجھے 5 سال گزر گئے ہیں اپنے فادر کو, اپنی مدر کو اس چیز پہ ایگری کرنے کے لیے. بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے بٹ وہ اس چیزوں پہ ایگری نہیں کرتا. اب میں ان 5 سالوں میں پرسنلی تھک چکی ہوں, اپنے بابا کو مناتے مناتے, اپنی مدر کو مناتے مناتے, ان چیزوں پہ ایگری کرتے کرتے. نیکسٹ میرا ودن 2-3 ایئرس اوبویسلی شادی ہو جائے گی اور اسی سوسائٹی میں ہوگی. میں دوبارہ سے ایک مرد کو ٹرین نہیں کر سکتی. مجھے ایک لیڈر چاہیے جو مجھے لیڈ کرے, جو میری جنریشن کو لیڈ کرے. انسٹیڈ یہ کہ میں اس کو بیٹھ کے لیڈ کروں, اس کو بیسک چیزیں بتاؤں, اس کے توحید کے عقائد سیدھے کروں. میں اس سب سے نکلنا چاہتی ہوں, کوئی وے بتائیں مجھے. جس سے شادی کریں گی تو اسے پرچہ نہیں لیں گی, پہلے توحید کا کانسیپٹ نہیں پوچھیں گی. سر اجازت ہی نہیں ہے نا, ٹپیکل گھرانہ ہے, اجازت ہی نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہونے والے شوہر سے توحید کا سوال کر سکیں. میں نے جب رشتہ دیکھنا سٹارٹ کیا تھا میرے بابا نے, آج سے 3 سال پہلے, تو میں نے بہت ڈرتے ڈرتے, وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے نا, تو بہت ڈرتے ڈرتے ان سے کہا تھا کہ ایسا شخص دیکھیے گا جس کو بیسک اسلامک نالج ہو, جو 5 وقت کا نمازی ہو. پاپا نے کہا اب کیا میں بیٹھ کے سب سے یہ پوچھوں کہ تم 5 وقت کے نمازی ہو؟ یہ بہت آکورڈ ہے, میں نہیں پوچھوں گا. آپ پوچھ لینا نا. سر لڑکیوں کو تو پہنچنے ہی نہیں دیتے نا, وہ رشتے والی آنٹی آئیں گی اور بھئی وہی سارا ٹپیکل سسٹم ہوگا. لڑکی تو بہت بعد میں, منگنی کے بعد جا کے اس کا پرچہ لینے کا وقت آئے گا, اور تب تک تو بھئی ہم نے منگنی کر دی ہے, عزت کے نام پہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. چل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ منکر اور نکیر کو یہی والا جملہ لکھ لیں کہیں پہ, یہ بتا دینا, ٹھیک ہے, کیا پتہ چل جائے. سر میں اس سسٹم سے نکلنا چاہتی ہوں نا, اب مجھے کچھ بتائیں کیا کروں. ابھی تو بتایا آپ کو کہ اپنے ہونے والے میاں کو کہنا بیٹا پہلے توحید کا کانسیپٹ مجھے کلیئر کر کے دے, نا تو وہاں پہ اگر 2 نمبر ہے تو بعد میں کیا کروں گی میں. گھر والے کہتے ہیں عزت پہ بات آ گئی, اب ہم نہ نہیں کر سکتے. تو وہی آیت آپ پہ آئے گی نا کہ آپ انسانوں سے ایسے ڈر رہی ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ سر انسانوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, 5 سال میں نے ایفرٹ کی ہے, میں نے پوری فیملی کے اگینسٹ جا کے ایک پردے کو اپنایا, پھر قرآن کے بیسک ایون ڈیٹ میں توحید پہ بات کرتی ہوں, میری تو پوری فیملی اٹھ کے میرے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, بٹ پھر بھی میں اس میں سروائیو کر رہی ہوں. اور اس کے بعد دوبارہ ایک شخص کو پھر سے ٹرین کرنا, یہ بہت مشکل ہے. Yeah, I know. You won't be able to do it. ابھی سے بتا رہا ہوں, اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. کوئی منکر نام کا بندہ ہے یا نکیر نام کا بندہ اسپیس میں, اسے پوچھ لیتے ہیں یار کہ کل بچ جائیں گی قبر میں کہ نہیں. میرا خیال ہے نہیں بچیں گی. مجھے آپ یہ میرے آگے یہ کہانی چلے گی نہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ اور سر میں ابو کے ڈر سے جہنم جا رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ عورت کارڈ نہیں چلے گا. وومن ڈے میں بتا دیتا ہوں, وومنز ڈے ہے نا آج, قبر میں عورت کارڈ نہیں چلنا. اسلام فیمنزم کے ووٹ پہ اوپر آپ کو کوٹا نہیں دیتا, بلکہ الٹا کیا اسلام نے, صاف صاف بتا دیا ہے کہ آپ عورت کارڈ کھیلتے رہیے, چلیں دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ انسانوں سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بیٹا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کواری رہ جائیں گی. سر مجھے یہ ڈر نہیں ہے, مطلب 5 سال میں نے ایفرٹ کیا ہے, اور اب میرا وہ مجھے ڈر یہ ہے پتر, مجھے یہ ڈر ہے آپ کی شادی نہ ہو جائے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے, مجھے ڈر ہے اللہ کرے اس کی شادی نہ ہو جائے. یہ نہ یہ پھر ایک پوری اس کی نواسی کل اسپیس میں بول رہی ہوگی میرے پوتے کو کہ سر آپ کے دادا حضور کے بعد میری دادی گئی تھی, نانی گئی تھی, انہوں نے کہا تھا میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے, میری ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, مجھے بھی ایک 2 نمبر بندے کے ساتھ باندھا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور ایک نہیں ہونی آپ کی نواسی, 18-19 ہونی ہے, کیونکہ آپ کی 5-6 بیٹیاں ہونی ہیں, 5-6 بچے ہونے ہیں آپ کے, ہر ایک کے 4-4 بچے نکالنے. آپ خود سوچیں ذرا,
آپ نے تو فتنہ پھیلایا ہوا ہے پورا, آپ ڈر کے بیٹھی ہو, جسٹیفائی کر رہی ہیں اس کو. آر یو ناٹ ashamed of this little fear that you have؟ ڈری ہوئی ہے کہ وہ باپ کی عزت. بیٹا دوزخ میں پھینکنے سے پہلے آپ کو پتا نا فرشتوں نے پاکستانی انکلوں کو ناک پکڑانی, یہ لے اس ناک کے پیچھے تو جا سکتا ہے, تیری ناک ہم بچا لیتے ہیں, باقی کا پورا جسم تیرا سیخ کباب بنائیں گے, ہاتھ میں تیری ناک کو آگ نہیں لگے گی, تاکہ تجھے پتہ چلے گی اس ناک کے پیچھے تو دوزخ میں سڑا ہے. دو طرح کے اسلام نہیں ہے بیٹا, اسلام ایک ہی طرح کا ہے. پسند ہے تو پورا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, اللہ نے اسی وجہ سے کہا تھا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. رائکا بیٹا رائکا, شاباش, کوئی بات نہیں, تو آئی رہ جائے گی زیادہ, تو آئی رہ لینا, کوئی بات نہیں, کیوں ٹینشن لے لو. اوکے سر. دو ہی چیزیں آپ کے سامنے, ابو ناراض ہو جائیں یا اللہ ناراض ہو جائے. آپ بتائیں دوزخ کے داروغہ نے کس کی سننی ہے, آپ کے ابو کی یا اللہ کی؟ اللہ کی. تو اصلی رب سے ڈر پتر, اصلی رب سے ڈر, سمجھ رہے ہیں؟ اوکے سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سورت 3 میں اللہ تعالیٰ نے تین اور زیتون کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے, اور پھر اگلی آیت میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انسان کو ہم نے اسفل السافلین کر دیا ہے. اگر آپ یہ سمجھا دیں. یہ یاد رکھیے گا, تین اور زیتون یہ دو ایسے معاملات ہیں جس میں نبیوں نے آ کے, موسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان پوری کی پوری قوموں کو بنی اسرائیل کے انبیاء نے ریسیٹ کر دیا تھا, اللہ کے نظام پہ لے آئے تھے, اور ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں اوج دے بھی دی تھی. وہ واقعات ہوئے ہیں, آپ کبھی وار آف میکبیز پڑھیں, جوڈیا کے خلاف ناردرن 6 ٹرائبز کی وار چیک کریں تو آپ سوچتے ہیں یار یہ کون سی ٹیکنالوجی کے اوپر یہ لوگ کس طریقے سے, وہ ٹیکنالوجی اللہ نے ڈائریکٹ ان کو دے دی ہوئی تھی. لٹرلی آرک آف دا کووننٹ کے ساتھ معاملات کیا کیے, کیسے قبطیوں کو اللہ نے نکالا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت دے دی, اور کیسے کیا, تور آسمان میں اٹھا لیا اور تور کے سائے میں آ کے ان سے اللہ نے وعدہ لے لیا. اس سے بڑی اوج کو مل سکتی تھی. یہ ہے وہ 3, ٹھیک ہے. اور طور سینین, یہ وہ طور سینین کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے نہیں دی تھی اوج, ایک دفعہ دی تھی نہیں, تمہیں 2 دفعہ دی تھی, اور مطلب 2 کا یہاں پہ یہ ہے کہ تمہیں جب بھی دی تھی تم ہمیشہ نیچے ہی گرے ہو, تم پھر نفس پروری میں اپنے جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ میں گھس جاتے ہو, جا کے جب تمہیں طاقت دیتے ہیں ایپسٹین آئلینڈ میں گھس جاتے ہو. یہ ہے معاملہ. ایپسٹین آئلینڈ تو خیر بہت چھوٹا گناہ ہے, یہ جو اس ایران کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہے وہ اس قرآن کا, اس سورت کا مفہوم کہ تم نے دنیا میں غدر مچا کے رکھ دی ہے. جب تمہیں پاک کرتے ہیں پھر ناپاک ہو جاتے ہو, بندے مارنا شروع کر دیتے ہو, طاقت کو اسی طاقت کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اپنی سمجھ کے ڈیڈی کا راج بنا لیتے ہو اپنا, اور کمزوروں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہو. سو یہ اس سورت کی تفسیر کے اندر کسی بھی تفسیر میں آپ چلے جائیں, آپ کو کسی بھی تفسیر میں, اسپیشلی عربین اسکالر کی تفسیر میں, آپ کو اسے وطور سینین کے پیچھے پورا کا پورا باب باندھیں گے جس نے بھی لکھی ہوگی تفسیر, 3 کے پیچھے باب باندھیں گے, زیتون کے پیچھے یہی 3 باب باندھیں گے. خیر 2 ہی باب ہے نا کہ بھائی وہ 3 ہی زیتون و طور سینین, یہ کیا مطلب تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے کس چیز کی, کہ بھائی تمہارے ساتھ میں نے کر کے نہیں دکھایا, تمہیں میں نے پاک نہیں کیا, تمہیں میں نے آنر نہیں دیا, تمہیں میں نے رسپانسبلٹی کے ساتھ کووننٹ نہیں دیے, تم سے وعدے نہیں کیے, تم نے یہ کیا. اس کے بعد ہم نے تمہیں اتنا احسن بنایا تھا اور تم اتنے گندے اپنے آپ کو اتنا گندا کر دیا تم نے. تو یہ معاملہ پوری کی پوری ہیومن بیہیویئر کی صورت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی صورت ہے کہ سائیکالوجی کے نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو ہمیشہ رہے گا, ہوا نہیں ہے, خالی ہسٹری نہیں ہے, اٹس اے فیوچر ایز ویل. اسپیشلی جو خلافت کرتے رہتے ہیں نا لوگ, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یار خلافت آ بھی گئی تو پھر یہ 2 نمبری دوبارہ کرے گا انسان. اللہ نے یہ یہاں پہ لا رقم کر کے دیا ہے کہ ہم ہمیشہ ایسے تقویم پہ تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ بنائی تمہیں اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ کے اوپر ہے, جب تم سٹینڈرڈ کے اوپر ریوائو کیے جاتے ہو پھر سٹینڈرڈ لو کر دیتے ہو اپنا.